السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ناظرین، انسان کو اپنی زندگی شمع بنانے کے لیے پڑھائی کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں روشنی پیدا کرتی ہے. کتاب کو اپنا دوست بنا لیں. خدا کے واسطے بچوں سے میری التجا ہے کہ انٹرنیٹ سے دور ہو جائیں اور کتاب کو دوست بنا لیں. کتاب کو دوست بنا لیں گے تو پھر روشنیاں ہی روشنیاں، ترقی ہے. کئی لوگ کتاب کو اس لیے دوست نہیں بناتے کہ کہتے ہیں یار اس دوست کا فائدہ کیا ہے. میرا ایک دوست ہے بڑا فائٹ فرینڈ اسلم چھرا، اس کو میں نے کہا یار کتاب کو اپنا دوست کیوں نہیں بناتے یار؟ کہتا کی فائدہ ایسے دوست ہے جس نال جا کے بندہ کلٹین تے چاہ بھی نہ پی سکے. تو ناظرین یہ بات نہیں ہے. کتاب کو دوست بنانے کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھے زیادہ سے زیادہ، اس کے ساتھ دلچسپی پیدا کرے. آج کل پنجاب یونیورسٹی میں کتاب میلہ لگا ہوا ہے، جا کے دیکھیں ذرا کس کس قسم کی کتاب وہاں پہ بک رہی ہے اور شٹالوں پہ موجود ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کا ہر علم ہی کتاب کے اندر موجود آ گیا ہوا ہے اور ہم پڑھ ہی نہیں رہے. کتاب ضرور کھولنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. اب تو لڑکوں نے کتاب کھولنی ہی چھوڑ دی ہوئی ہے، پڑھنی تو دور کی بات ہے. اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب میں داخلے ہوئے ایک کالج میں تو 4-5 دن بعد ایک لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ آئی لو یو، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. 4 دن ہو گئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے اچھی لگی ہیں. وہ لڑکی نے آگے سے اس کی بہت سخت بےعزتی کر دی. اس نے بیچ میں جھکتے بھی کی ہوں کہ منہ اپنا ویکھے ہی توبہ جی میں بتاؤں دی ڈنڈی لتھی ہوں شوخا جی نام رات، اس طرح کی باتیں کر کے اس نے بھیج دیا. لو جناب کچھ دن بعد وہ لڑکی کو خیال آیا کہ بےعزتی میں نے یاد ہی کر دی ہے، یہ تو کوئی بری بات نہیں، اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے، کوئی بری بات تو نہیں کی. تو وہ لڑکی کو بھی لڑکا پسند آنا شروع ہو گیا کہ شریف آدمی کی میں نے بےعزتی کر دی ہے. اس نے نا جی اس کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی کلاس میں، اس نے اس کی ایک کتاب پکڑ کے تو اس کے اندر والے صفحے پہ لکھ دیا کہ آئی ایم سوری فار دیٹ بہیو، آئی لو یو آلسو ٹو مچ اینڈ آئی میرج ود یو. تو وہ انگریزی میں لکھا تھا، مجھے اسپیلنگ ذرا بھول گئے، تو اس نے اس کو لکھ کے تو کتاب کو رکھ دیا. لو جی 3 سال وہ وہاں پہ اکٹھے پڑھتے رہے مگر لڑکے نے پھر کوئی جواب نہیں دیا اس کو، اور وہ فارغ ہو کے کالج سے چلے گئے. بولا کیونکہ اس لڑکے نے 3 سال کتاب کھول کے ہی نہیں دیکھی نا مراد. سچا واقعہ، اس نے مجھے وہ کتاب دکھائی بھی تھی اس دن اپنی نکال. یار کچھ عقل کیا کرو، اس طرح کی بات نہ کر دیا کرو جی کے متعلق. جی ناٹ لائک دیٹ بوائے، جی از اے ریزنیبل مین. میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، میں کو بیوقوف آدمی ہوں اور میں تو کتاب کا عاشق ہوں. میں تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اللہ معاف کرے، اللہ بڑا بولنا بلائے، اپنے کلاس کا موسٹ شائننگ اسٹوڈنٹ تھا. جی جناب، مجھے ہمیشہ ٹیچر یہی کہتا تھا کہ یار چہرہ تمہارا اتنا شائننگ ہے، اتنا شائننگ ہے، اور ہر دفعہ تم فیل ہو جاتی ہو، کیا مصیبت ہے. بات میں کر رہا تھا پڑھائی کی. اب تو بڑے لڑکے تو چھوڑ دو، تم چھوٹے چھوٹے بچے بڑے تیز ہو گئے ہوئے. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ بچہ چھوٹا سا بیچارہ 3-4-5 دن اسکول نہیں نہ گیا، تو 5ویں-6ویں دن نہ جی اس کی استانی اس کے گھر آ گئی. اچھا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بچے کی دادی نے جا کے کھڑکی میں سے دیکھا، ہائے یہ تو اس کے استانی آ گئی ہے گھر، اس نے 5 چھٹیاں کی ہیں. وہ دروازہ کھولنے کی بجائے اندر کو نصیحت دی ہے، ماں جا کے کہتی ہے بیٹا تمہاری استانی آ گئی ہے، چھپ جاؤ. وہ بڑی غصے میں لگ رہی ہے. بچہ آگے سے کہتا دادی اماں پہلے آپ چھپ جائیں. دادی کہتی ہے کیوں؟ کہتا میں نے اسکول یہی تو فون کیا تھا کہ میری دادی اماں فوت ہو گئی ہے، میں نہیں آ سکتا. یہ تو حالت ہو گئی ہوئی ہے بچوں کی. باقی بچے بہت تیز ہو گئے آج کل، بہت تیز، یہ بہت تیز ہے. اس نے اپنے بیٹے شاہد کو ایک دفعہ کہا کہ بیٹا
حد ہو گئی ہے تمہاری, اس دفعہ سیکنڈ ڈویژن کیوں آئی ہے؟ کہتے ابو آپ مشکل سے پاس ہوتے تھے, شکر کرو میں نے سیکنڈ ڈویژن لے لی, ہر دفعہ فرسٹ آتا ہوں, اس دفعہ سیکنڈ ہو گئی ہے تو کیا کتاب والی بات کا بدلا نہیں. تمہیں پتا ہے میں تو اسپونٹینیسلی اور نیچرل گفتگو کرتا ہوں, میں تو بڑے بڑے غم بھول جاتا ہوں, یہ ہلکی پھلکی جو نوک جھونک ہے وہ میں نہیں مائنڈ کرتا. جی خبروں پہ تبصرہ شروع کرائیں مجھ سے. اچھا جی, پاکستانی حکومت امریکہ کو میرے بارے میں غلط اطلاعات فراہم کر رہی ہے. شیخ رشید. اللہ بڑا شیخ صاحب بہت اچھے جناب, آپ ماشاءاللہ بزرگ ہو گئے ہوئے ہیں, آپ پر منجے ہوئے سیاستدان ہیں ماشاءاللہ, اتنے عقل مند بندے ہیں. یہ کہ آپ نے بات کر دی ہے, سارا مدعا آپ نے حکومت پہ ڈال دیا اور اوپر سے سیدھا آپ نے امریکہ سے جا متھا لگایا. امریکہ اتنا ویلا بھی نہیں حضور کہ آپ کی انفارمیشنیں لیتا پھرے, اور ویسے بھی اس کو کیا ضرورت ہے, اگر اس نے انفارمیشن لینی ہے تو اس نے ہماری حکومت سے بات کرنی ہے. بالکل. ان کے اپنے انٹرنیٹ سیٹلائٹ گوگل ایسے تیز ہیں کہ آپ تو دل میں بھی جا رہے ہوں تو ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیں یہ غریب. کہاں پہ بھی جا رہے ہوں تو دل ہے یعنی دھند میں, سمجھا کر بیچ میں ٹھیٹھ اردو بھی بولنی چاہیے. حیورے والا کس لیے آپ امریکہ کو انوالو کر کے اپنے آپ میں اور اپنی اہمیت بدا چڑھا کے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے تائے والا صاحب ہی آپ کر رہے ہیں. ویسے میرے تائے کی اس کی سس بڑی بیتی کر کے گئی نا, تو سس اس کی جب نکل گئی تو میری دادی نے پوچھا کہ پتر کی گل ہے یہ تمہاری سس نے تمہاری اتنی بیتی کس چکر میں کر دی ہے؟ تایا آگے سے کہتا ہے کہ بس ماں جی یہ جدوں دی بانو قدسیہ صاحبہ نے راجا گد لی ہے نا ادو دی میری بیتی کر. کیا تعلق ہے تایا جی آپ کا سس کے تو بیت ہونے کا راجا گد کے ساتھ یا بانو آپا کے ساتھ؟ وہ تو ماشاءاللہ شفقت اور پیار کرنے والی خاتون ہے, انہوں نے کس لیے آپ کی سس کو کہنا تھا کہ منڈے کو پینٹی لگا. لاہور چڑیا گھر میں خطرناک جانوروں کے علاج کی سہولتوں کا فقدان. ایک منصوبے کے تحت شیر, چیتا, بنمانس, بندر اور ریچھ کے لیے خصوصی پنجرے بنانے تھے, لیکن صرف شیر کا پنجرا تیار ہوا. تو اس میں کون سی اترائی والی بات ہے؟ پہلے جس کی حکومت ہے اس کا پنجرا تو بن جائے, باقیوں کا بھی بن جائے گا. عزیزہ ہم سوچ لیں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں, اور شیر کا پنجرا بھی اسی لیے ہی بن گیا کہ اس کی حکومت ہے, ورنہ کتنے بننا تھا اس کا. اس کی حکومت ہے بھی یار, ایک سال گزر گیا. وہ یار کس شیر کی طرف تم چلے گئے, ہاتھ دو گیا تمہارے والی. جس شیر کی بات ہو رہی ہے اس کی تو شروع سے ہی حکومت ہے, جنگل کا بادشاہ یہ. اور میں گیا ہوں چڑیا گھر, باقی جانور سارے بےچارے پریشان بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ دس از ٹو مچ. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی یہی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میں نے کہا بھینس کا بھی ادھر پنجرا بن رہا ہے. نہیں بتانا, یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تگڑا ہے تو اس لیے اس کو بنا دیا انہوں نے پنجرا. مسکین ریچھ بڑا پریشان بیچارا, وہ تو سگٹ لگا کے بیٹھا ہوا دکھی چنگا پتر جی. یار ویخ انہوں نے سرنل کی کیتا ہی اناؤنس کر کے تے سانو گھر نہیں دیتا, صرف شیر نو دے دیتا. چاچی تیری نے اپنا ذاتی مکان لینا اس پیسے بھی جوڑے. میں کہ چل ہوں رہن دے, فڑا پیسے میں سگٹ منگاوا. مکان ان گورنمنٹ نے لب بھی جانا چڑیا گھر دی انتظامیہ وہ جوڑے پیسے بھی میں لا بیٹھا ہوں, مکان بھی نہیں دین دے. پرچائی تیری نے کل دا مینوں گھروں کر چھڈے. میں ہوں آ کے باندر دے پنجرے چ بیٹھا ہوں, باندر کی مہربانی سائڈ ال ہو گئے. پر نہ تینوں پتا وہ بڑے شرارتی انسان ہوں نے, وہ تو کدی آ گئے ادھر کن پٹ تے کدی پوچھل کھچنا. شروع آ کے چھوٹے باندر نے مینوں کوتکداریاں کڈیاں نے, وہ تو پھر وہ ماں نے انہوں موڑیا. وہ یا گھر وے تہاڈی دادی دی عمر دے کیوں انہوں جھیڑن دے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. لوگوں کو بڑے ہونے تک ہی کہتے رہتے ہیں, وہی نک نیم سے بلاتے ہیں. میں نے عمیر بھائی سے پوچھا بھی تھا, میں نے کہا اس کو ٹیپو ابھی تک کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یار جنی بچپن چکل سی وہ رک گئے, اسی بھی پھر ٹیپو ہی کہتے ہیں. نہ ہی عقل مند ہویا نہ اسی جنید سلیم کیا. یار ٹیپو جی ننے. یار تم کس لیے مجھے ننا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے کس لیے ٹیپو کہہ رہے ہو؟ تمہارا تو نک نیم ہے ٹیپو. ننا تمہارا نک نیم ہے.
تو میرا تو اب ختم ہو گیا ہوا، مجھے تو اب یہ کہتے ہیں سیدھا سیدھا. تمہارا اس لیے ختم ہو گیا کہ تمہارے چہرے کا سائز جو پھیلتا گیا پھر تمہارے منہ پہ سجتا ہی نہیں تھا ننا. ننا تو ہوتا ہی تگڑا ہے. ٹیپو چونکہ شجاعت اور دلیری کی علامت تھا، آج بھی ٹیپو شجاعت اور دلیری کی علامت ہے، اس لیے مجھے آج بھی گھر میں ٹیپو ہی کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے اللہ نہ کرے بچے کی پیر پہ اگر ساٹھ بج جائے تو بچے سے زیادہ خود رونا شروع کر دیتا ہے اور پرے کو دوڑ جاتا ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو. وہ پر جائے بیچاری کو بچے کی چھوڑ کے اس کی پڑ جاتی ہے تو آدمی ہو گیا. اور شجاعت اور دلیر اور میرے بچے میری نقل بڑی اچھی اتارتے ہیں اس موقع پہ. ظاہر ہے جو حرکتیں کرتے ہو وہ نقل اتارنے والی ہی ہوتی ہے. یار میں یہ اس لیے ٹیپو کہہ بیٹھا ہوں جس کا تم نے فوراً اپنی طرف سے بدلہ لے لیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نک نیم ہوتا ہے یہ بھی کیا چیز ہوتی ہے. مجھے تو یقین کرو آج بھی کوئی اگر ٹیپو کہے نا، میری فیملی میں تو میری فیملی کے تو اکثر لوگ ابھی بھی مجھے ٹیپو کے نام سے بلاتے ہیں، لیکن میرے پرانے دوستوں میں سے، بچپن کے دوستوں میں سے، جاننے والوں میں سے مجھے کوئی ٹیپو کہہ کے بلاتا ہے میں تو فوراً بچپن میں چلا جاتا ہوں. بالکل وہ سارا ذہن کے آگے آ جاتا ہے. ہاں یہ کئی لوگوں کو بڑے ہونے تک ہی کہتے رہتے ہیں وہی نک نیم سے بلاتے ہیں. میں نے عمیر بھائی سے پوچھا بھی تھا، میں نے کہا اس کو ٹیپو ابھی تک کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یار جنہیں بچپن چکل سی ہوتی رک گئی اسی پھر ٹیپو ہی کہنے ہیں، نہ عقل مند ہوا نہ میں نے کتنی دفعہ منع کیا، پیچھے پیچھے بھاگ کے نہیں بدلا لیتے، جو ہو جاتا ہے زندگی میں بس پیچھے مڑ کے نہیں بدلا نہیں لیتا. میں تو تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اسپونٹینیسلی بولتا ہوں اور یہ جب سے مجھے اسپونٹینیسلی آ گیا ہوا نا مجھے مزہ بڑا آتا ہے یہ کہنے کا. اچھا نک نیم سے اگر آپ کو جب کوئی بلاتا ہے نا بڑی عمر میں جا کے اتنا پیارا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کو بالکل اپنا مل گیا. ہائے ہائے. اپنے باراک اوباما صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب مجھے کوئی بیری کے نام سے بلاتا ہے. اچھا ان کا نک نیم بیری تھا؟ بیری. ہاں بیری کالی بھی ہوتی ہے. اسی طرح انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ ان کو بچپن میں مونا کہتے تھے. اچھا نہیں وہ تو مونا لگتے ہیں. شکر ہے کسی نے سونا نہیں کہہ دیا یار ان کو. نہیں یار سونے بھی ہوں گے جب بیچارے جوانی میں ہوں گے، اب تو بزرگ ہو گئے ہوئے ہیں، اب تو لگتا ہے جیسے پوری ٹھنڈی ہوئی ہوئی. اچھا یہ زیادہ تر جو نک نیم ہوتی ہیں نا یہ محبت میں لاڈ میں رکھے جاتے ہیں. جو والدین یا بہن بھائی ہوتے ہیں نا یا کو خالہ پھپھو جو پیار کر رہی ہوتی ہے بچے سے، اس کے منہ سے پیار میں کوئی چیز نکل جاتی، مطلب بہت پیارا بچہ ہو تو اسے پپو کہہ دیتے ہیں. مجھے پھر کیوں نہیں کہا پپو کسی نے؟ جی تمہارا ٹیپو تم وہ کہہ رہے تھے نا شجاعت اور دلیری. لیکن یار دلیری اپنی جگہ میں ایکولی پیارا بھی تھا یار. میں تو کچھ نہیں کہہ رہی. پاس کر یا برداشت کر. یار خدا کے واسطے اپنے منہ میاں ٹیپو نہیں بنتے، کوئی اور کہے تو اچھا لگتا ہے. آپ اور کوئی نہیں کہتا تو خود ہی کہنے تو. سارے ہی کہتی ہیں کوئی فکر نہ کرے تو ہم یہ ہوتے بڑا فکر کیا. اچھا تو عزیزی تو بالکل ہی نہیں کہتا. نہیں یہ غصے میں نہیں کہتا، جب یہ کو ستاتے ہو تو پھر یہ کے پاس جھکتا ہی ہے، یہ نے پستول تو نکال لی نہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ نک نیم جو ہے یہ لاڈ میں پیار میں اکثر رکھا جاتا ہے. اچھا سب سے پاپولر نام ہے پاکستان میں. ہاں جی پپو سب سے زیادہ پاپولر. سب سے، اور لڑکیوں کا نام گڈی، گڈو، گڑیا. گڑیا پیار سے اس سے آیا گڈی، پنجابی میں گڈی کہتے ہیں گڑیا کو. اچھا وہ گڈی کو پھر اور لاڈ میں گڈو کہہ دیا. ایک کتاب ہے دا اوریجن آف نک نیمز، اس میں جو نک نیمز ہیں جو عرفیت ہے وہ رکھنے کی 3 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں. ایک محبت، دوسری تضحیق اور تیسری آسانی. مشکل نام کو آسان کر دیا جاتا ہے. اور ایک بڑی وجہ ظاہر ہے تضحیق کے ساتھ بھی کسی کے جسمانی عیب کو کہہ دینا، جوید لنگڑا فلاں، اس طرح کی بات کرنا گناہ ہے، سیدھا سیدھا گناہ ہے کسی کی تضحیق کرنا. لیکن محبت کے جو نک نیم ہے وہ ایکولی پاپولر ہے اور بڑی عمر میں جا کے بھی وہ اپنا ایک خاص مزہ دیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تضحیق سے بھی نام رکھے جاتے ہیں، وہ ہنسی کا باعث بنتے ہیں. جیسے
ہمارے محلے میں حمید بٹ صاحب تھے، موٹے بہت تھے، ان کو حمیدہ ٹول کہنا شروع ہو گئے۔ اللہ معاف کرے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ جو اپنا آسانی کے لیے نام رکھا جاتا ہے، اس میں بھی بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ آسانی کے لیے کہیں کسی وقت ہم مذہبی حوالے سے بڑا پیارا نام ہوتا ہے، اسلامی نام ہوتا ہے، ہم اس کو شارٹ کر کے تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ بالکل میرا خیال ہے کہ وہ گناہ یا نہیں یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے نا، ویسے ہی وہ اچھا نہیں لگتا۔ اور اس سے کوئی آسانی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ میں عبداللہ کو دلہ کہہ دینے سے آپ کتنی کا آسانی پیدا کر رہے ہیں؟ اور بھی بے شمار ایسے نام ہیں جن کو میرا حال کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اسلامی حوالے سے نام جو ہے نا جی، ان کو خاص طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بگاڑے نہ جائیں، اس میں آسانی یا خوبصورتی یا اللہ معاف کرے کو نفرت کا اظہار نہیں کرنا۔ تذہیق کا پہلو جہاں تک ہے تو تم دیکھو کہ اگر اسی کتاب پر نظر دوڑاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے قدیم ترین نک نیمز ہیں جن پہ ٹام، ڈک اینڈ ہیری، ایک انگریزی میں محاورہ بھی بولا جاتا ہے نا کہ ایوری ٹام، ڈک اینڈ ہیری، اور میں اس کا اردو ترجمہ موجود ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ۔ اب نتھو اور خیرہ بھی نک نیم ہے پاکستان کے دیہی کلچر میں، لیکن عام طور پر نتھو کا اصل کیا ہوتا ہے؟ نتھو پتہ نہیں، لیکن عام طور پر تم دیکھو کہ یہ جو لو کاسٹ لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے نتھو، خیرہ، اس طرح۔ تو یہ اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ ہر عام شخص، یہ اپنے محمد حفیظ صاحب جن کو بھی کپتانی سے ہاتھ دھونا پڑے، ان کو بچپن میں چینا کہتے تھے، اور عمران فرد کو نومی کہتے تھے۔ نومی تو نمان اجاز جو ہمارے ایکٹر ہیں بہت پیارے، ان کا بھی نام ہے، ان کا تو نک نیم کچھ اور نہیں تھا۔ نہیں، وہ تو ویسے وہ لگتے ہیں کیسے؟ چورے سیٹ ویسے ان کا نک نیم نومی ہے تو کیوٹو وہ یار، یہ نہ کرو، کور نہ کیا کرو، جو کہہ دو اسٹینڈ لیا کرو اس پہ یار، پھر وہ بےزتی بڑی کرتا۔ میں نے اب اس کو کہا تھا کہ اپنی میں تمہیں کہا کروں گا، وعدہ کیا ہوا، پھر ہمیں کیا نہیں کہوں گا، یہی چورے سیٹ۔ اچھا، یہ جو مصباح الحق کو بھی یہ کہتے ہیں نا ٹک ٹک، اور شاہد افریدی کو بوم بوم، یہ بھی میرا خیال ہے کہ نک نیم ہی نہیں، یہ میرے خیال سے نک نیم نہیں ہے، ان کی وصف ہے نا، مطلب جس میں وہ ایکسپرٹ ہیں اس کا نام ان کو دے دیا نا کہ بوم بوم آفریدی، کام کے حوالے سے ان کو اگر کہہ دیا جائے، جس طرح اکثر لوگ ناجیہ بیگ کو اب کہتے ہیں وہ کی کا کیا، ویسے اس کا نک نیم میسو ہوتا تھا۔ ہاں، مجھے بیگ صاحب نے بتایا تھا کہ میسو کی طرح چیز لیے اس کو میسو کہتے تھے۔ میرے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین، یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ٹیک اٹ سیریس۔ یہ کیا بات ہوئی، جو بھی آپ کی اب حالت ہوگی ہے، میری اب جڑیں نکل آئی۔ اچھا عزیز صاحب، حسب ڈاک میں سب سے پہلی میل اسلام آباد سے وہاب ضیاء کی شامل کر رہی ہوں، لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام وہاب صاحب۔ عزیز انکل، آپ اکثر ہدوانوں کے ذکر پر نہر کی بات ضرور کرتے ہیں، ذرا بتائیے یہ ہدوانوں کا اور نہر کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ہدوانا جس کو تربوز کہتے ہیں جی، کیا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہاں، یہ اکٹھا یہ کر اس لیے ہوتا ہے، آپ میرا خیال ہے گاؤں کبھی گئے نہیں یا آپ نے یہ منظر دیکھا نہیں۔ یہ جو فریج ہوتی ہے نا جس میں ہم چیز کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، فروٹ کو یا ہدوانے کو، شہروں میں تربوز وغیرہ کو، یہ گاؤں میں تو ہوتی کوئی نہیں تھی، اب تو پھر ہوتی ہے، پہلے تو بالکل ہی نہیں تھی ہوتی۔ تو جو نہر کا پانی ہے نا یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یہ جو دوانا ہے یہ ٹھنڈا کر کے کھانے کا مزہ بہت آتا ہے۔ ویسے اگر اس کو آپ کوڑی مار کے تو یہ کریں نا تو یہ گرم ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ نہیں اس کا ہوتا ہے۔ تو پھر ادھر جو دکاندار ہوتے تھے نا ان کی آٹومیٹک فریج نہر ہی ہوتی تھی، اور نہر کے کنارے کو جہاں پہ اتنی ڈونگی نہیں تھی ہوتی، آلے دوالے لکڑی کے لگا کے نا بڑے بڑے قلعے، تو شاید اس کے جال سا بن کے بیچ میں دوانے پھینک دیتے، تو وہ پھر نہر کا پانی اس میں سے گزرتا رہتا تھا نا، وہ ٹھنڈے رہتے تھے، جب وہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے تو پھر بکتے تھے مئے کے دوانے، اور کھاتا تھا یہ اور خریدتا تھا کوئی اور۔ یہ نہیں بات ہوتی، کوئی بھی خریدے دوانا کھانا تو پڑتا ہی ہے،
یہ بھی بندہ ہاتھ بٹاتا ہے دوسرے کا جس نے خریدا ہوتا ہے، اس نے کون سا پورا کھا لینا ہوتا ہے؟ بالکل بندہ تھوڑی دیر صبر کر کے پاس کھڑا ہو جائے۔ اچھا جی، لاہور سے ثنا ارشاد لکھتی ہیں، السلام علیکم حسب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام۔ جنید انکل، آپ کو اپنے طوطوں سے زیادہ پیار ہے یا عزیزی انکل سے؟ مشکل۔ طوطوں سے زیادہ پیار ہوگا، یہ کی کون سی چونج ہے؟ یہ سارا دن اپنے طوطوں کی چونج کے آگے ایسے انگلی کر کے ان سے ٹھونگے کھاتا رہتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا نشہ لگا ہوا ہے۔ میرا کوئی طوطا اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا سوائے اس کے، سب میاں مٹھوؤں کی جگہ یہ خود میاں مٹھو بن لیتے۔ اچھا جی، ملتان سے علی مرتضیٰ لکھتے ہیں، السلام علیکم حسب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام مرتضیٰ صاحب۔ عزیزی صاحب، ایک بات تو بتائیں، جی جناب کیا پوچھیں۔ آپ بدل گئے ہیں یا حالات بدل گئے ہیں؟ بہت دیر ہو گئی، آپ نے مرشد پاک یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر ہی نہیں کیا۔ میں بسم اللہ اپنے مرشد کے تمالے ڈالوں، ہائے 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 ہائے۔ اصل میں علی مرتضیٰ صاحب بات یہ ہے کہ یہ پاویں دانشور ہے، پاویں ایک میاں یا فنکار ہے، یہ انسان بھی تو ہے نا۔ بالکل۔ حیورے والا جب سے میرے مرشد پاک کا بیٹا کڈنیپ ہوا ہے نا جی، یہ بھی اندر سے دکھی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مرشد پاک بیچاروں کو بہت بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے، اس لیے میں یہ ان کے ساتھ لاڈیاں کم کر رہا ہوں کہ وہ بیچارے پریشان ہیں۔ دعائیں ضرور مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے جلد از جلد ان کا بیٹا ان کو ملے، آمین۔ جب مرشد پاک کا بیٹا واپس آ جائے گا تو پھر یہ تمالے ڈالے گا، خوشیاں منائے گا۔ بس ابھی تک تو دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اچھا جی، چکوال سے جنید جبار لکھ رہے ہیں، السلام علیکم حسب حال۔ وعلیکم السلام جناب۔ عزیز انکل، اب آپ کی جیسی مرضی حالت ہو گئی ہو، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جوانی میں بالکل ہیرو لگتے ہوں گے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جنید جبار۔ دیکھو جنید اچھے اچھے بھی مارکیٹ میں اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا اب آپ کی جو بھی حالت ہو گئی ہو۔ یہ کیا بات ہوئی، جو بھی آپ کی اب حالت ہو گئی ہے، میری اب جڑیں نکل آئی، یہ جات بات گئی ہے میری، حد ہو گئی ہے والی بھی یار۔ اب بھی یہ ہیرو ہی لگ رہا ہوتا ہے، آپ ذرا دل کی گہرائیوں سے دیکھا تو کریں گا یار، ایسی تمہارے ساتھ لاڈیاں کرتے ہیں ویورز یار، ورنہ تمہیں کوئی دل سے کہہ سکتے ہیں ہیرو یار، اور مجھے لوگ چم چم کہیں گے، سدائی ہو گئے اور جی کو دیکھ کے پاگل ہی ہو جائے، حد ہو گئی ہے۔ ادھر ہی ہوتا ہے یہ ہیرو، تمہارے چائے نہیں ختم ہو رہے۔ چلو آگے، بریک کا ٹائم ہو گیا جی صاحب، چلو لو بریک۔ خوشی میں ہر شے بھول جاتا ہے، یہ کی خوبصورتی کا یہ کرو لال سوا ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو کہ صحیح میں سمجھتا ہوں بڑا ہی پیارا ہے یہ۔ دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تینوں لوے مولا۔ ناظرین، ماضی اور حال کی موسیقی کے درمیان فرق کو جاننے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک کلاسیکل گائک آدابر سے خان صاحب، کیا کہہ دیں، اور دوسری طرف موجود ہے دور حاضر کے ایک پاپ سنگر۔ Hi, Juliet. Hello, Nacha. Hello, everybody. Hello, Junior News. Hello, old man. میرا خیال ہے بحث کی تو ضرورت ہی نہیں رہی، فرق آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ خان صاحب، اس کا سٹائل ہے، اسٹائل ہے یا بیماری ہے کوئی؟ جنید بھائی، تینوں لوے مولا۔ جنید بھائی، اگر مجھے ان کے ساتھ بٹھانا تھا مجھے ادھر بلانا ہی نہیں تھا۔ اس کو کس لیے ادھر بٹھا لی ہے؟ یہ تو صرف موسیقی کے ٹخنوں میں بیٹھتے ہیں۔ سلو موشن لوگ، وہ ٹھہر جا پتر، فاسٹ موشن بڑا فاسٹ ہے، 1 گھنٹے چ سویٹر ہون لیندا جی، ایک خراب ہونے آ گیا تو نال ہی بن لے جس۔ صحیح ہے، سویٹر نہیں ہے، بیلٹ اور سٹائل کے لیے باندھی ہوئی ہے۔ دیکھا، دے آر کریزی اباؤٹ اس۔ اچھا اچھا اچھا، آپ کا چھوٹا بھائی ہے۔ اور بابا، یہ لوگ ہمیں سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ بھی پاپ گایا کریں۔ بہت اچھے پتر، بچے تو باندر کا تماشا بھی پسند کرتے ہیں، اب میں باندر بن جاؤں۔
खान साहब उसके बाद भी तो सुने ना, लोग उन्हें पसंद करते हैं, आपको इस पे क्या एतराज है? नहीं खान साहब, हमें इनसे तो कोई एतराज नहीं है, हमें तो बेसुरे पे एतराज है। जो बेसुरा गाता है हमारा एतराज उस पे है बस। ब्यूटीफुल, बिल्कुल वो कोई भी बेसुरा हो, क्लासिक गाने वाला अगर बेसुरा है तो वो बेसुरा है, हमें एतराज है। अगर ये पॉप गाने वाला सुर में गा रहा है तो हमें कोई एतराज नहीं। वेरी नाइस, गुड, वेरी नाइस, गुड। एक मिनट बेटा, बात सुनो, सीखो नहीं, बात सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग गाए मगर सुर को समझ के गाए बस। तो आपके ख्याल में ये लोग सुर में नहीं है? भाई सुर को पाना कोई आसान काम नहीं है। इन बच्चों को सिर्फ ये फिक्र होती है कि तोर में कितने लेने हैं। तोर में यू मीन पैसे। हम तुम्हारी तरह नहीं है कि एक ही जगह बैठकर गाते रहे, लोग हमें पैसे देते हैं और हम हर जगह जाते हैं। हाय बेटा, पैसे लेके हर जगह तो रक्षा भी जाता है, कितना बेसुरा होता है। खान साहब आपको एतराज क्या है? भाई एतराज कोई नहीं, हमारी इल्तिजा है, अगर इन्होंने गाना है तो रियाज करके गाएं, चूंकि रियाज में ही सब कुछ है। खान साहब जद्दे में भी बहुत कुछ है। शोखा देखे जरा, हर तरफ से मुंह लॉक किया हुआ है, हालांकि इसमें चोरी होने वाली कोई चीज नहीं। इस तरह के बच्चे का आप कोई भी नाम रख लें, मुस्तनसर हुसैन, जमीलुद्दीन, मुस्तफीद, फजलुर रहमान, जो मर्जी नाम रख ले, मोहल्लेदारों ने गरारी ही कहना है। शौकीनी बेटी, शौकीनी, शौकीनी मेरा बेटा, बिल्कुल नहीं। चल्ला की लबदा फिरे यारों दा घर केड़ा, सब नु पुछदा फिरे। एक मिनट, ये आपका गाना है? नो। तो आप गा क्यों रहे हैं? ये बच्चे उधार पे ही चलते हैं। तो फिर आपका अपना कौन सा गाना है? कोई नहीं बेटे, कोई नहीं, अपनी सिर्फ इसकी 2 कलमे और 1 दवात है। शौकीनी बेटा, शौकीनी। तो मुझे बात तो करने देना। भाई बात उसने करनी ही नहीं, सिर्फ शौकी करेगा, शौकी। अच्छा, हमें मालूम है, हम खान साहब लोग हैं, हमें मालूम है ऐसे बच्चे सिर्फ शौकी करते हैं कि खान साहब दसे रहें जिनमें बच्चे की खबर होंगी, बस, और क्या। तो चले यही बात उसे कह लेने दे। भाई किस लिए, बहुत दफा सुन चुका हूँ ये जुगत, किस लिए कहने दूं ऐसी। बस बेटे ऐसी बातें टीवी पे अच्छी नहीं लगती मेरा बेटा। जुनैद साहब देखा आपने, इन लोगों को सिर्फ बातें आती हैं। जिस वक्त मैं बैठा हूं आपको मैंने 2 सॉन्ग सुनवा दिए हैं, देन इंग्लिश सॉन्ग, और ये जब से बैठे इन्होंने सिवाय बातों के कुछ नहीं कहा। इन्हें कहें जरा गाना सुना तो ये कहेंगे प्लीज हमारा जरा गला खराब है, और मुझे आप कहें तो मैं फौरन शुरू हो जाऊंगा, समझ लेना बातों से, समझ लेना बातों से। बेटे ना गाओ बेटा, माहौल खराब ना करो, इतनी बुरी गायकी है इनकी, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप झरनों और आबशारों की आवाज में बैठे हो और करीब से कोई मेंढक टर्राने लगे। बेटे हमारा गला ठीक भी हो तो हर सुर के औकात होते हैं। बिल्कुल सही। इन्हें तो खैर अपनी औकात का नहीं पता, सुरों की औकात क्या जानेगी ये। देखिए जी, ना बेटे शौकी नहीं, शौकी नहीं मेरा बेटा, कर जाती है ये बच्चे। आपकी किताब में रियाज बुनियादी शर्त है, बहुत अहम है। जी रियाज एक अहम चीज है, रियाज से गायकी तरतीब में आ जाती है, नज्म ज़ब्त में आ जाती है, रियाज सबसे अहम चीज है, और हर चीज के लिए रियाज अहम है। जैसे आप देखते हैं बाहर के मुल्कों में जाके, यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सारी ट्रैफिक सड़कों के ऊपर तरतीब में होती है, सही। ये है रियाज। और यहाँ जब आप आते हैं अपने मुल्क में, बेतरतीबी सी बेहंगम सी ट्रैफिक नजर आती है तो कितनी बुरी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर रियाज ना की हो तो बेतरतीबी सी मौसीकी बुरी लगती है, इसलिए रियाज सबसे अहम है। क्या कहने वाकई खान साहब रियाज बहुत अहम है। ये बात है। मेरे वालिद साहब की सारी जायदाद रियाज के नाम है और रियाज मेरा बड़ा भाई है। देखा कर गया ना शौकी,
اس لیے میں کہہ رہا تھا شوقی نہیں بیٹے، شوقی نہیں. صاحب اسے کہنے تو دینا. یہی کہے گا کہ جی میں سرتاج عزیز دا بڑا منڈا ہوں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. بندوق بھی ایک بڑی ایک چھوٹی، بندوقیں ہی ایک جیسی نہیں، ساتھ اس کے بچے وہ بھی ایک بڑا ایک چھوٹا، ساتھ اس کی بیگم اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ایک بڑی. کل میں سکول گیا، ویگن آئی میں پیدل گیا، راہ وچ میں ایک گولا لیا، کھاندے کھاندے میں سکول گیا، 10 منٹ میں لیٹ ہوا، ماسٹر نے میرے کان پکڑائے، 2-3 مہینوں نے لکھ لائے. او بیٹا بس کرو، آ جاؤ ادھر بیٹا، خدا کے لیے نہ کرو. پروگرام پہ اتنی حالت خراب نہ کر دو کہ اٹھ کے بھاگنا پڑ جائے. بس کر دو. یہ کون سا گانا گا رہے ہو بیٹا؟ یہ کون سی شاعری ہے؟ یہ تو والد کے ساتھ کرنے والی باتیں ہیں جو تم گا رہے ہو. جنید صاحب جیلس لوگ یقین کیجیے گا کہ یہ لوگ جب فنکشنز پہ جاتے ہیں تو ٹانگے پر بیٹھ کے جاتے ہیں، اور 50 لوگوں کی گیدرنگ میں یہ لوگ شو کر لیتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے بڑے بڑے کانسیپٹ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. بیٹے ہزاروں لوگ تو نادرا کے دفتر کے باہر بھی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کون گا رہا ہوتا ہے؟ یہ کون سی بڑائی ہے ہزاروں لوگ اکٹھے کرنے؟ غالباً آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ ادھر لائیے، میں آپ اس کو سر میں کر دوں. نا اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ شوقی نہ شوقی نہیں سر، شوقی کی کون سی آپ نے کیا بنا لیا ہے؟ میں نے الحمدللہ سوئی گیس کالونی میں 2 کنال کی کوٹھی بنائی ہے. سوئی گیس کالونی میں؟ جی. وہ کوٹھی کسی دن لیک کر جائے گی بیٹا. خان صاحب بڑی مضبوط کوٹھی بنائی ہے. تو ڈرون کے آگے تو مضبوط نہیں. یہ کیا بات ہے؟ خان صاحب جب ہم ٹیلی ویژن پہ گاتے ہیں تو سامنے سے لوگ اٹھتے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن والے بھی کوڑ ہیں جو آپ کو گوا لیتے ہیں، اور لوگ نہیں اٹھتے. یہ کون سی ایسی بہادری والی بات ہے؟ وہ سکندر اسلام آباد میں کم وقت وہ جو ٹی وی پہ سارا دن تماشا لگائے بیٹھا رہا، اچھا ہاتھ میں بندوقیں پکڑ کے، بندوق بھی ایک بڑی ایک چھوٹی، بندوقیں ہی ایک جیسی نہیں، ساتھ اس کے بچے وہ بھی ایک بڑا ایک چھوٹا، ساتھ اس کی بیگم اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ایک بڑی. سارا دن اس نے ٹی وی کے آگے لوگوں کو بٹھایا ہے. وہ کیا کوئی سنگر تھا؟ یہ کون سی کمال کی بات ہے ٹی وی کے آگے لوگوں کو بٹھا لینا؟ ہاں صاحب ہم لوگ جہاز میں فنکشن کرنے جاتے ہیں. جہاز گم بھی ہو جاتا ہے بیٹا. کیا بات ہے؟ ساری زندگی یہ ٹانگے پر فنکشن کرنے جاتے رہے ہیں اور گھوڑے کی ٹپ ٹپ پر اپنی ریاضت کرتے رہے ہیں. ٹپ 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 بیٹے او بیٹے تم تقریباً شوخے نہیں، تم مکمل شوخے ہو. خان صاحب آئندہ اس بچے سے پرہیز کیجیے، آئندہ ان سے بھی احتیاط کیجیے گا. کیوں بیٹا میرے ہاتھ آ جاتا ہے؟ کیسا شوہا ہے بیٹا؟ دروازے میں ہاتھ آتا ہے، خان صاحب میں نہیں. اچھا خان صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ موسیقی کے حوالے سے آپ کا دور بہتر تھا؟ بیٹا بہت اچھا دور تھا وہ تو. اچھا. ایسا اللہ دور، 2 آنے کا پورا آٹے کا تھیلا آ جاتا تھا، یقین کیجیے. اور گوشت اتنا سچا، ایسا سچا گوشت نہیں. اب پلاسٹک کا گوشت آ رہا ہے. اور بیٹے شوقی نہیں بیٹا، شوقی نہیں. تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے کیا پتا بیٹا گوشت کا؟ تو بوٹی پنجے میں پھنسا کے کھانے والی چیز ہے. نہ کر. بہت اعلیٰ دور تھا جی ہمارا. خان صاحب میں موسیقی کی بات کر رہی ہوں. ہاں گائکی کے حوالے سے بھی بڑا کمال دور تھا جی. وہ بات تو آپ نے سنی رکھی ہوگی کہ گویے گائکی سے پانی میں آگ لگا دیتے. ایگزیکٹلی. وہ آسمانی بجلی گری تھی. وہ تینوں لگے مولا پتر وہ بیٹا ہمیں کسے گڈی تھلے وہ بچے والے تیریاں باواں چھوٹیاں نے تو کڈا تیز
کیسا شوق ہے, ایسے نہیں گٹار بجاتا, بازو اتنی ہے کہ صرف گٹار ہی قابو میں آتا ہے. کر گیا نا شوقی. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اگلی شوقی کیا کرے گا. ابھی میں یہ کہوں گا کہ ہماری گائیکی سے بارش ہو جایا کرتی تھی, اور یہ کہے گا ضرور وہ بارش آپ کی گائیکی سے نہیں ہوئی تھی, آپ کی چھت لیک کر گئی تھی. آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس نے اگلی شوخی یہ کرنی تھی؟ ہاں صاحب, یہ فلم روزانہ میرے سامنے چلتی ہے. اچھا, یہ شوقے کم کسی کی عزت کرتے ہیں. نہیں خان صاحب, یہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. جی جی, میں تو خان صاحب سے دعائیں لینے آیا تھا, گو کہ ان کی دعائیں نہیں لگتی. نہیں خان صاحب نہیں, پلیز میرا پہلا والیوم نکل رہا ہے, پلیز دعا کیجیے گا. بیٹے میری دعا ہے تمہارا پہلا والیوم آخری والیوم ثابت ہو, ٹائم بھی نہ ملے دوسری دفعہ گانے کا. خان صاحب میرے حق میں دعا کیجیے گا. نہیں بیٹے, میں تو موسیقی کے حق میں دعا کروں گا. بس ایک بار خان صاحب میری کیسٹ نکل آئے. بیٹا کیسٹ نہیں نکلنی تمہاری, گردے میں سے پتھری نکل آنی ہے. اور ایسے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ گردہ ہوتا کہاں ہے. ہاں جی, صرف ان کو معلوم ہے. انہوں نے تو اپنا ایک گردہ بیچ کے بڑے بیٹے کی شادی کی ہے, اور وہ ان کو چھوڑ کے اور اپنی بیگم کو لے کے آسٹریلیا چلا گیا. اور 3 سال میں اس بچے نے ایک بار رابطہ کیا ہے, اور میسج آیا تھا, بابا آئی ایم مسنگ یو. اور ایسے بچے کو ہمیشہ فلم دیکھتے ہوئے اطلاع ملتی ہے کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا. اور ایسے شوق ہے کہ آگے سے کہتے ہیں بس یہ انٹرول ہوتا ہے تو چلتے ہیں. خان صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو بیٹا تم کون سا مٹھیاں بھر رہے ہو؟ آپ دونوں کی تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بنتی. ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی گائے سر میں گائے. مگر آپ نہ بیٹے, شوقی نہیں بیٹے, شوقی نہیں. ان کے تو اس کی شوقی بتانے والی بھی نہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.